ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ وہ صحابی بہت غریب تھے، نہایت ہی غریب تھے، مزدور تھے، مگر ہوا یہ کہ اس کے گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، کوئی غلہ نہیں تھا، کئی دنوں سے ان کے گھر کا چولہا بند تھا۔ صحابی بازار گئے کہ کوئی مجھے کام پر رکھ لے، کوئی اپنے یہاں مجھے مزدوری کرنے کے لیے رکھ لے، مگر کسی نے اس دن صحابی رسول کو نہیں رکھا۔ صحابی رسول شام کو گھر آتے ہیں، ان کی بیوی پوچھتی ہے میرے سرتاج آپ نے کچھ لایا، کیونکہ چولہا اپنا بند ہے، بچے بھوکے ہیں۔ صحابی رسول نے کہا کہ میری بیوی کسی نے مجھے آج مزدوری پر نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رازق ہے، انتظام کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گا۔ پھر صبح ہوئی، صبح ہو کر پھر صحابی رسول بازار جاتے ہیں کہ کوئی اسے کام پر رکھ لے، کوئی مزدوری پر رکھ لے، مگر اس دن بھی اتفاق ایسا ہوا کہ کسی نے اس صحابی رسول کو مزدوری میں نہیں لیا۔ اب صحابی رسول پریشان ہوئے کہ کئی دنوں سے چولہا بند ہے، ہم بھوکے، ہماری بیوی بھوکی، ہمارے بچے بھوکے، اے اللہ تو تو بڑا خالق ہے، تو تو بڑا رازق ہے۔ آخر کار شام میں بڑی مایوسی، بڑی اداسی کے ساتھ گھر لوٹے۔ بیوی نے پھر سوال کیا کہ اے میرے سرتاج آپ نے کوئی انتظام کیا، کہیں سے کوئی پیسہ آیا تاکہ ہمارے بچے کچھ کھا پی لے؟ صحابی رسول نے کہا نہیں، آج پھر کسی نے مجھے مزدوری پر نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا اپنی بیوی سے ایک کام کرو، ایک لوٹا پانی بھر کر لاؤ۔ ان کی بیوی ایک لوٹا پانی بھر کر لائی۔ صحابی رسول نے کامل وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو بڑا رازق ہے، تو اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، صرف اپنے بندوں کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تو نے جتنے بھی مخلوقات پیدا کیے سب کو کھلاتا ہے۔ اے اللہ میں تیرے نبی کا دیوانہ ہوں، میں تیرے نبی کا غلام ہوں، اے اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، چولہا بند ہے، کوئی انتظام کر دے۔ دعا ختم ہوئی، اپنی بیوی سے کہتے ہیں دیکھو گھر میں کوئی انتظام ہوا، کچھ آیا؟ بیوی کہتی ہے نہیں کچھ نہیں آیا۔ صحابی رسول ایمان کا بڑا مضبوط، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میری نماز میں کوئی کمی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی، ورنہ میرے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تم دل سے پوری نیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو اور اللہ سے جو دعا مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہاری دعا قبول کریں گے۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ لاؤ، پھر سے پانی لاؤ اور پھر سے میں وضو کرتا ہوں۔ پھر 1 لوٹا پانی لایا گیا، صحابی رسول نے وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد صحابی رسول نے پھر ہاتھ اٹھایا اور وہی دعا کی۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو گھر میں کہیں سے کچھ انتظام ہوا کھانے پینے کا؟ بیوی گھر کے اندر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جو چکی ہے جس میں اناج ڈال کر، گیہوں ڈال کر پیسا جاتا ہے، اس کے نیچے سے آٹا نکل رہا ہے۔ ان کی بیوی دوڑے آئی اور کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج اللہ کے بندے، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اور اپنے گھر کی چکی چلنے لگی ہے۔ صحابی رسول بھی اٹھے، اس کے بعد گھر میں جتنے بھی برتن تھے سارے برتن کو بھر لیا آٹا سے۔ بھر لینے کے بعد ان کی بیوی کے دماغ میں، ذہن میں ایک بات آئی، اے میرے سرتاج ذرا ہم دیکھ لیں یہ آٹا آ کہاں سے رہا ہے۔ بیوی کی بات پر صحابی رسول نے اس چکی کو اٹھایا، آٹا آنا بند ہو گیا۔ یہ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی باتوں کو سن کر مسکرا پڑے اور کہنے لگے اے اللہ کے بندے، اگر تو اس چکی کو نہیں اٹھاتا تو قیامت تلک تیری نسلوں کو، تیری اولادوں کو آٹا ملتا رہتا اور کبھی یہ آٹا ختم نہ ہوتا۔ اے اللہ کے بندے، اگر اس چکی کو نہیں اٹھاتا تو قیامت تلک میری امت کو اس کے نیچے سے آٹا ملتا رہتا۔
اب آپ ذرا اندازہ کریں، غور کریں، نماز کے اندر کتنی برکت ہے، نماز میں کتنی طاقت ہے، نماز میں کتنی پاور ہے، بس خشوع اور خضوع سے نماز پڑھی جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نماز کے پیچھے دوڑ لگاؤ اور نماز پر قائم و دائم ہو جاؤ، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو انسان بنا دیتی ہے، نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے۔